یہ حرام مغز جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے اور اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دماغ سے پیغامات کو لے کر آگے پورے جسم کے اندر اس کو پہنچانا۔ جس وقت حرام مغز کے اندر کوئی بھی پرابلم آ جائے تو پھر جسم کے اندر کئی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حرام مغز کے اندر جو انسان کو مسائل آتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ تقریباً 10 قسم کے ہیں۔ ہمارے سننے والے سامعین کی طرف سے کافی میسج آئے تھے کہ آپ حرام مغز کے بارے میں ویڈیو بنائیں تاکہ اس کے متعلق بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر کون سا پرہیز کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ حرام مغز کے بارے میں سمجھ لیں کہ حرام مغز جو ہے یہ کسے کہتے ہیں اور یہ کس جگہ پر ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ حرام مغز جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے اور اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دماغ سے پیغامات کو لے کر آگے پورے جسم کے اندر اس کو پہنچانا، اور جسم کے اندر جو حالات ہوں ان کو جو ہے دماغ تک پہنچانا۔ ان کا کام ہے صرف پیغام رسانی کا۔ تو ناظرین، جس وقت حرام مغز کے اندر کوئی بھی پرابلم آ جائے تو پھر جسم کے اندر کئی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حرام مغز کے اندر جو انسان کو مسائل آتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ تقریباً 10 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 کہ حرام مغز میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، یا اسی طرح حرام مغز پر جو ہے چوٹ بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح حرام مغز کے قریب ارد گرد آس پاس گلٹی بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے حرام مغز کو پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈسک کا پھسل جانا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مورا اس کا جو ہے وہ پھسل گیا ہے، تو ناظرین اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے اندر خون جم جائے تو اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے اندر انفیکشن ہو جائے، جو خصوصی طور پر ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ملٹیپل سکلیروسس، اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے سرنگو مائلیا، اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ اور ایک بیماری کا نام ہے ALS بولتے ہیں اس کو، اس کی وجہ سے بھی حرام مغز کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 قسم کے مسائل ہیں جو حرام مغز کو پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے
انسان کے جسم میں مختلف قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، یہ بھی جو ہے اس کی حرام مغز کی پرابلموں میں سے ایک پرابلم ہے. اسی طرح انسان کو فالج کا ہو جانا، یا اسی طرح کمر درد کا مسلسل رہنا، کمر درد سے ٹانگوں تک جو ہے درد کا جانا، یا نچلے حصے کا صحیح طور پر کام نہ کرنا، یا چلنے پھرنے کے اندر انسان کو دقت ہونا. تو ناظرین، اسی طرح اور بھی کئی پرابلم ہیں جو انسان کو ظاہر ہوتے ہیں، جن کی ہم تفصیل ہر بیماری کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے. کہ انسان کو چوٹ لگے تو پھر انسان کو کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر انسان کو اس میں دیسی علاج یا دیسی ٹوٹکا کہہ لیں وہ کون سا استعمال کرنا چاہیے. سوزش ہو تو وہ سوزش کیوں ہوتی ہے، اس کے لیے پرہیز کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے دیسی ٹوٹکا کیا ہے، علاج کیا ہے. اسی طرح ہر بیماری کا ہم جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک دو ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام چیزوں کا بیان کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے تو سامعین جو ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو ہو، تو اس لیے ہم نے آج آپ کو صرف اس ویڈیو کے اندر ایک تو حرام مغز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کدھر ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے، اور دوسرا آپ کو بتا دیا کہ حرام مغز میں 10 قسم کے پرابلم آتے ہیں. ہم اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ان پرابلم کی، ان مسائل کی پوری تفصیل بیان کریں گے، اور ہم ان کا علاج بھی جو ہے آپ کو بتائیں گے. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر.